من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. ایک مرتبہ درود بھیج دیں. آپ لوگوں کو تو شاید میں بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آنکھوں میں ڈائریکٹ لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کوشش یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کی توجہ جو ہے میری طرف ہی رہے. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اور جس موضوع کے اوپر آج بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کس طرح سے گرمی کے موسم کے اندر گرمی کی وجہ سے جو ہمارے جسم پہ ہماری صحت پہ مضر اثرات ہو سکتے ہیں ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ کیا کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اس میں جب بھی میری یعنی ڈسکشن ہو رہی تھی ان تمام افراد سے جنہوں نے کہ اس کو آرگنائز کیا ہے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں پر جو لوگ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تمام عمر کے افراد ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے اور میری عمر کے یعنی کہ عمر رسیدہ افراد بھی جو ہے یہاں پر موجود ہوں گے. تو اسی کے لحاظ سے میں نے اس کو جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ سے بات چیت کروں. ایک مرتبہ درود بھیج دیں اور کوشش کریں گے آگے آگے آ جائیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ خدا بند عالم نے جو ہمارے لیے 4 موسم بنائے ہیں جس میں کہ اب جو ہے شاید صرف سردی اور گرمی کا ہی موسم رہ گیا ہے اور سردی بھی جو ہے وہ شاید کراچی میں چند دن پڑتی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے شاید گرمی ہی کا موسم رہتا ہے. باقی بہار وہ تو ہمیں کراچی میں نظر ہی نہیں آتی اور خزاں جو ہے وہ بھی اب ہمیں کراچی میں بہت ہی کم نظر آتی ہیں کیونکہ خود ہمارے پاس کوئی جنگل نہیں ہے، کوئی پیڑ نہیں ہے، کوئی اس طرح کے باغات نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ کہیں کہ جی اب خزاں آئی ہے اب باہر آئی ہے. اب ہمارے پاس صرف 2 موسم رہ گئے ہیں، ایک سردی اور گرمی. ایک گرمی اور اس میں بھی سردی جو ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے ہمارے لیے آتی ہے، باقی سارے دنوں میں جو ہے وہ عام طور پر گرمی یا معتدل موسم رہتا ہے. بہت ساری ایسی تکالیف ہیں جو کہ ان افراد کو ہیں جو کہ سرد ماحول میں رہتے ہیں. سرد ماحول سے مراد یہ کہ جہاں پر کہ سورج کم نکلتا ہے، جہاں پر کہ دھوپ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر سرد علاقوں میں ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ گھٹیا کا مرض جو ہے جو جوڑوں کا مرض جو کہلاتا ہے مثلا. اسی طرح سے مختلف اور امراض ہیں جو کہ وہاں پر زیادہ ہوتے ہوں گے اور ہوتے ہیں. اسی طرح سے ڈپریشن کا مرض ہے، خاص طور پر شاید اس کا تعلق شاید اسی سے ہو. لیکن خوب انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے بہت سارے ایسے انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں. اپنے آفیسز کو، اپنے گھروں کو وہ ایک اس طرح سے ایسا ہیٹنگ کا نظام بناتے ہیں، اس طرح سے گرم رکھنے کا انتظام کرتے ہیں کہ ان کی گاڑی ہے یا آفس ہے یا گھر ہے ہر جگہ پر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا جو لباس ہے وہ بھی ان کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ان کو سردی سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے. گرمی کے اندر خاص طور پہ جو ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں یا جس علاقوں کے اندر ہم لوگ جو رہتے ہیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ گرمی سے کس طرح سے بچا جائے اور گرمی کے جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ سمجھنی وہ یہ ہے کہ یہ جو دھوپ ہے یہ اگر انسان کے اوپر نہ پڑے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری میڈیکل کی کتابوں کے اندر ایک وائٹامن کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں وائٹامن ڈی. یہ جو وائٹامن ڈی ہے یہ ہمارے جلد کے اندر سورج کی روشنی کی وجہ سے بنتا ہے اور خاص طور پہ ہماری کتابوں میں کچھ تعصبی ذہن رکھنے والے افراد جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلم خواتین جو کہ حجاب میں رہتی ہیں، جو کہ اپنے آپ کو برقعوں میں رکھتی ہیں، ان کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، یعنی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑ رہی ہوتی ہے. خیر ان کے جواب میں تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ ایک گولی کھا لینے سے جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی شاید کمی پوری ہو جائے، لیکن اپنے جسم کو اریاں رکھ کر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ شاید کسی گولی اور کسی چیز سے دور نہ ہو سکیں. تو لہٰذا ہمارے لیے جو ہے وہ چاہے کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے مذہب کو، اپنے اقدار کو، اپنی مذہبی اقدار کو خاص طور پر جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے.
لیکن اس کے باوجود دھوپ جو ہے وہ بہت سارے جراثیم کو مار دیتی ہے. بہت سارے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ یعنی دھوپ کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. بعض چیزیں جو کہ اپنی جگہ پر فکس ہوتی ہیں جیسے دیواریں ہیں, ٹھیک ہے, یا مختلف ایسی چیزیں جو فکس ہوتی ہیں, ان کو پاک کرنے کا بھی آپ کو یقیناً طریقہ معلوم ہوگا. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ پانی ڈال دیں اور اس کے بعد وہ بغیر ہوا کے صرف دھوپ سے اگر خشک ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. تو دھوپ خود پاک کرنے کا ذریعہ ہے. چیز کو اگر طاہر کرنا چاہتے ہیں, طیب کرنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خود حرارت کے اندر یہ ایک خاص بات موجود ہے کہ وہ جراثیم کو جو ہے وہ مار سکتی ہے. مگر اسی تیز حرارت میں اور تیز دھوپ میں اور تیز گرمی کے موسم میں اگر کوئی دل کا مریض جس کی عمر مثال کے طور پہ 75 سال ہے, وہ تیز تیز قدموں سے 2 میل چلے, ٹھیک ہے, جبکہ اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہ کیا ہو اور صبح میں اٹھ کے اس نے پانی بھی نہ پیا ہو. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اور یہ شخص جو ہے وہ اگر گر پڑے راستے میں, ٹھیک ہے, اور جو شخص اس کے قریب سے گزر رہا ہے وہ اس کو اگر چھو کے دیکھے تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز, اس مریض کو کیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے, اس کو کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے اس کو, اور فوری طور پر ابتدائی طور پر ہمیں اس کے لیے, اس مریض کے لیے یا اس شخص کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں. اہل سنت کی محافل کے اندر بات کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ جب کچھ سوچنے کے لیے جو رکنا ہوتا ہے نا, تو ہم لوگ آپ کے سامنے تو صلوات پڑھوا دیتے ہیں. اچھا, وہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھوائیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ پھر مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ بس بولتے چلے جائیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایڈوانٹیج دیا ہے کہ اپنی محافل کے اندر جو ہے ہم لوگ اگر کہیں پر رکنا چاہیں یا کچھ سوچنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک درود کا سہارا ہے. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں. یہ جو شروع کے چند منٹ ہے نا, اس کے اندر شاید آپ کو یہ میری باتیں جو برداشت کرنی پڑے, لیکن اس کے بعد میں اس موضوع پہ آ جاؤں گا جو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا سننے کے عادی ہیں. تو لہٰذا اس موضوع کو میڈیکل کے حوالے سے سننے کی حد تک جو ہے وہ میرے خیال میں ضروری ہے, اور اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی بھی آپ کی ضرورت ہے. اس شخص کو جو کہ اس تیز دھوپ میں بغیر پانی پیے ہوئے, جو کہ دل کا مریض ہے, جو کہ 2 میل چلنے کے بعد گر پڑا ہے, اور اس کو چھو کے اگر آپ دیکھیں اور اس کا جسم کا درجہ حرارت آپ کو بلند محسوس ہو, یہ تیز بخار کے اندر اگر آپ کو محسوس ہو, تو اس شخص کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا ہے. اس مرض کا نام ہے ہیٹ اسٹروک, یعنی اس کو یہ کوما میں چلا گیا ہے, یا یہ شخص جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے. اسٹروک کا مطلب ہے بے ہوش ہو گیا ہے, اور یہ زیادہ گرمی کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ اس بے ہوشی کا شکار ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے جسم میں جو ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے یا ایکسٹرا ہیٹ ہوتی ہے یا زیادہ توانائی ہوتی ہے, اس کو خارج کرنے کے مختلف طریقے بنائے ہیں. مثال کے طور پہ پسینہ آنا. جب ہم دھوپ میں چلتے ہیں اور ہمیں پسینہ آتا ہے اور اس پہ ہوا لگتی ہے تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پسینہ جب اس پہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے جسم کی جو ایکسٹرا یا زیادہ جو کیلوریز ہوتی ہیں, زیادہ جو انرجی ہوتی ہے, زیادہ جو توانائی ہوتی ہے, اپنے ساتھ لے کے اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے اور ہمارے جسم کا درجہ حرارت اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھتا. اسی طرح سے اس کو ایویپریشن ہے, ریڈیشن ہے, کنڈکشن ہے, بہت سارے ایسے میکینزمز ہیں, بہت سارے ایسے انتظامات ہیں جو خداوند عالم نے ہمارے جسم میں بنائے ہیں. اور اس کے اندر جو خاص طور پہ میں نے جس کا ذکر کیا پسینہ آنے کا نظام ہے, یہ وہ سارے نظام ہیں جو ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو ایک خاص درجے پر رکھتے ہیں, جو کہ عام طور پر 99 اور 100 کے درمیان ہوتا ہے, یا 98 اور 100 کے درمیان ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص دل کا مریض ہے جس کا کہ دل اپنی پوری قوت سے کام نہیں کر رہا, تو اس کے جسم کے اندر پورے میں خون کا دورانیہ پہلے ہی کم ہوا ہوتا ہے, اس کے جلد تک جو ہے وہ خون پہلے ہی نہیں پہنچ پا رہا, لہٰذا اس کو پسینہ بھی بڑی مشکل سے آئے گا. پھر دوسری چیز جو ہے وہ کہ تیز دھوپ کے اندر اگر یہ جو پسینہ بنانے کا عمل ہے یہ متاثر ہو جائے, ٹھیک ہے, اور آدمی نے خود پانی بھی نہ پیا ہو, جو کہ پانی جب نہیں پیے گا تو پسینہ کس طرح سے بنے گا؟ پسینہ بننے کے لیے بھی تو انسان کے جسم میں پانی کی ضرورت ہے. اب اس نے پانی بھی نہیں پیا, اب وہ پسینہ بھی نہیں بنے گا, تو اب اس شخص کا درجہ حرارت جسم کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب یہ جسم کا درجہ حرارت بڑھے گا اور 105 یا 106 ڈگری پہ جب یہ پہنچ جائے گا, تو دماغ کا جو فعل ہے, دماغ کا جو فنکشن ہے یا اس کا جو کام ہے وہ رک جائے گا.
جیسے ہی دماغ کا کام رکے گا فوراً آدمی بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے گا. اس چیز کو کہتے ہیں اسٹروک, یا اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہیٹ اسٹروک. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس تکلیف کی وجہ سے, اس گرمی کی تکلیف کی وجہ سے انسان کا بے ہوش ہو جانا. اس وقت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی اور فور موسٹ چیز جو ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو ایک سائے دار جگہ پر لے کے آ جائیں. پہلا سب سے بیسک کام جو ہے نا وہ یہ ہے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس شخص کے اوپر پانی کے ذریعے سے یا پانی کو بھگو کے اندر کپڑے کو بھگو کے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے پورے جسم کے اوپر اس کو جو ہے وہ ملنا شروع کریں, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہوا جھلنا شروع کریں. اور یہ کام اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ اس کا باڈی کا ٹیمپریچر 101 یا 102 ڈگری تک نہ آ جائے. یعنی کہ ہلکا بخار جسے کہتے ہیں, ہلکے بخار کی کیفیت آپ سب کو یقیناً بخار کا معلوم ہے. تیز بخار کو بھی آپ اپنے ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں, ہلکے بخار کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. تو جب تک اس کا ہلکا نہ ہو جائے بخار, اس وقت تک جو ہے آپ اس کو اس طرح سے جھلتے رہیں. ان سب چیزوں سے پہلے یہ اسیس کر لیں کہ اس کا دل چل رہا ہے یا نہیں, اور اس کی سانس آ رہی ہے یا نہیں. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے نبض دیکھنی ہوتی ہے. آپ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھیں, نرخرا بیچ میں ہوتا ہے, اس سے 1.5 سینٹی میٹر سائڈ میں چلے جائیں, یہاں پر دبا کے, لیکن دونوں طرف نہیں دبائیے گا ورنہ دماغ کی طرف خون جانا رک جائے گا. تو ایک طرف اس کو دبا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیروٹیڈ آرٹری یا اس کو شہرک جو ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. آپ اپنے بھی محسوس کر سکتے ہیں, دوسروں کی بھی محسوس کر سکتے ہیں. اگر وہ چل رہی ہے تو دوسری چیز آپ یہ دیکھیں اس کی سانس کی حالت کیا ہے, سانس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر سانس بھی نہیں آ رہی ہے, دل کی دھڑکن بھی رک چکی ہے, تو پھر شاید آپ کچھ نہ کر سکیں. پھر تو صرف یہی ہے کہ آپ کسی کی مدد سے اس کو جو اسپتال پہنچائیں تاکہ اس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بن سکے, یا جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے تجربے کر سکیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے پکڑ لیا تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ سادہ پانی جو ہے وہ دینا شروع کریں, اس کو پانی آہستہ آہستہ کر کے پلانا شروع کریں, اور اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اسپتال پہنچائیں تاکہ اس کا جو ہے وہ دل کی کیفیت کو انالائز کیا جا سکے, اس کا ECG نکالا جا سکے, اس کے ہارٹ اٹیک وغیرہ کو دیکھا جا سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکیں. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں. اچھا, یہ جو ساری کی ساری آپ سے میں نے گزارشات کی ہیں, یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو کہ عمر کے خاص حصے میں پہنچ چکا ہے اور وہ یعنی دل کے مرض میں بھی مبتلا ہے یا کسی اور مرض میں بھی مبتلا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ اس سے بوڑھے افراد کو یہ چیز افیکٹ کر سکتی ہے. یہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی بہت تیزی سے گرمی کا اثر ہوتا ہے, خاص طور پہ ان بچوں کو جو کہ گرمی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا 5 کپڑوں کے اندر بچوں کو جو ہے وہ گھس آیا ہوا ہے. یعنی ایک بنیان, اس پہ سے ایک ٹی شرٹ, اس کے اوپر سے ایک بڑی شرٹ, اس کے اوپر سے ایک سویٹر, اور اس کے بعد اس کو ایک بستر کے اندر لپیٹ دیا. کتنے مہینے کا بچہ ہے؟ 1 مہینے کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لے کے آتے ہیں اسپتال میں کہ بھائی اس کو تو 102 بخار ہو گیا. تو بھائی اس کو 102 بخار نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ جس کو آپ نے 5 قسم کے کپڑے ایک کے اوپر ایک کر کے پہنائے ہوئے ہیں. تو یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ گرمی کے موسم کے اندر بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, حتیٰ سردی کے موسم میں بھی اس قدر نہ لپیٹیں. ٹھیک ہے, سردی سے بچانا ضروری ہے, لیکن انسان کی سانس تو آنے دیں کم از کم. تو میں خواتین سے کم از کم یہ گزارش کروں گا کہ بچوں سے مطلب ضرورت سے زیادہ محبت نہ کریں, اور ان کو سانس لینے کی ان کے لیے گنجائش جو وہ چھوڑ دیں. اور خاص طور پہ اتنے زیادہ کپڑوں کے اندر ان کو نہ لپیٹیں. پانی کا استعمال جو وہ فریلی کرنا چاہیے, زیادہ پانی پینا چاہیے اس موسم کے اندر. کم از کم ریکوائرمنٹ جو ہے, کم از کم ضرورت جو ایک انسان کی ہے وہ کم از کم 12 گلاس ہے. ٹھیک ہے, 10 سے 12 گلاس اگر آپ پانی پیتے ہیں. اور دھوپ کے اندر, تیز دھوپ کے اندر چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے. سعودی عرب کے اندر جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں وہ اپنا جو آفس کا نظام ہے نا وہ رات کو کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی افطار کے بعد جو ہے وہ آفس شروع ہوگا اور سحری سے پہلے ختم ہو جائے گا. 6 گھنٹے کام کرنا ہے, 6 گھنٹے وہ کہتے ہیں کہ رات کو کام کریں گے, دن کے اندر وہ چھٹی دے دیتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کریں. کم از کم کوشش کریں سر کو ڈھانپ کے رکھیں, کیونکہ ڈائریکٹ جب سر کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو یہ خود ایک مسئلہ کریٹ کر سکتی ہے. خاص طور پہ وہ افراد جن کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے بال بھی سوچ سمجھ کے دیے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو فراوانی سے کچھ لوگوں کو بال دے دیے, لیکن جن کو فراوانی سے بال نہیں دیے ان کے لیے اور بیچاروں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ یہ اب کسر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کی تو خود پوری کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بال کو بالکل ترشوا لو اور اتنا ترشوا لو کہ وہ کنگھی نہ ہو سکے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. خود بال جو ہے نا وہ ہیٹ کے لیے بیچ میں ایک ایئر کوشن رکھتے ہیں, اور جو ہے اس کی وجہ سے ڈائریکٹ ہیٹ جو ہے نا ہمارے سر پر نہیں پڑ رہی ہوتی ہے.
تو اگر آپ کو ٹوپی نہیں پہننی ہے تو بال بہت زیادہ چھوٹے کرانے کی اور بالکل ہی حاجی صاحب بننے کی جو شاید ضرورت نہیں ہے. اچھا، خواتین جو ہیں وہ پانی کم پیتی ہیں، اور ان کے پانی کم پینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ حرم کے اندر جیسے ہوتا ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے ان کو شاید زیادہ اندازہ ہوگا کہ خانہ کعبہ سے واش روم جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 20-25 منٹ گئے جانے آنے میں، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگ گیا. اچھا، واپس آئیں گے تو جگہ ملنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ حال ہوا. تو اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، صبح فجر سے لے کے زور تک بیٹھی ہوئی ہیں، نہ اٹھ رہی ہیں، نہ پانی پی رہی ہیں، نہ پیشاب کرنے جا رہی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی پئیں گی، پیشاب لگے گا، جانا پڑے گا، جا کے آئیں گی تو عبادت میں خلل آئے گا. اس چکر میں انفیکشنز ہوتے ہیں، اس چکر میں پانی کی کمی ہوتی ہے، چلتے چلتے گر پڑتی ہیں وہاں پہ خیر دھوپ بھی بہت تیز ہوتی ہے. یہی حال ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ پانی نہیں پئیں گی. پتہ نہیں پانی پینے کی کنجوسی کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ہر چیز کھانا وانا سب صحیح ہے، لیکن پانی جو ہے وہ ان کے پینے کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ کنجوسی کرتے ہیں. نہیں، ان کو جو ہے ایک تو دھوپ کا مسئلہ، اور دوسرا خود چولہے کے سامنے گرمی کے موسم میں کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، گھروں میں شاید کسی نے اپنے کمروں میں اے سی لگا لیا، لیکن آپ کے کچن میں تو کبھی بھی اے سی نہیں ہوتا. کچن میں کھڑے ہو کے دھوپ کے اندر، یعنی دھوپ میں تو نہیں، یعنی کہ آگ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کام کر رہی ہیں اور ساتھ میں پانی بھی نہ پئیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر جو ہے وہ گرمی کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان کو بھی جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. اب جوان لوگ جن میں زیادہ توانائی ہوتی ہے، جو کہ پانی بھی پیتے ہیں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ایگزرشن کر رہے ہیں، خاص طور پہ اگر وہ اسپورٹس میں ہیں، ٹھیک ہے، اسپورٹس میں کرکٹ کو شامل نہیں کرتا کیونکہ یہ تو صرف عجیب و غریب سا کھیل ہے، پورے دن کھڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد میرے خیال میں 100 میٹر بھی شاید نہیں بھاگتے ہوں گے. لیکن جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، اور جو مختلف گیمز ہیں جس میں سچ مچ میں آدمی دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ کھیل پہ جانے سے پہلے اچھا خاصا پانی پئیں، اور خالی پانی نہ پئیں بلکہ ان میں منرلز بھی ہونے چاہیے. مثلا یہ جو ORS کا جو پیکٹ ہوتا ہے نا، وہ کم از کم 1-2 ڈال کے اور وہ پی لیں، تاکہ کیونکہ پسینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کے جسم سے نمکیات بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کی ایکسرسائز یہ ہے، جو مزدور ہیں باہر جو ہے وہ روڈ پر کام کر رہے ہیں، یا بھٹی کے اندر جو مثلا کام کر رہے ہیں، یا تندور پہ جو مزدور مثلا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو خاص طور پر جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اسٹرینس کام کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ افیکٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ کو ڈرائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہمیں یہ وہ پارٹ ہے جو کہ اصل میرا مقصد تھا، اصل مقصد تو شاید پورا ہو بھی گیا، لیکن یہ ایک اور چیز ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ ہدایات ہیں جو کہ ہمیں ہمارے ائمہ معصومین نے دی ہیں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کے اندر خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک برابر تمہارے سروں پر رات کو چھپائے رکھتا، یعنی رات ہی رات ہوتی، دن ہوتا ہی نہیں، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آتا؟ تو کیا تم سنتے ہو؟ یعنی یہ جو دھوپ نکلتی ہے جس کے کہ ہم لوگ مضر اثرات کی باتیں کر رہے ہیں، خداوند عالم کی ایک یہ نعمت ہے. خداوند عالم نے جو اللہ چاہتا تو بس رات ہی رات رہتی، ٹھیک ہے، لیکن خداوند عالم نے یہ ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بھیجا ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ ابھی جب میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا تھا، اس وقت پہ میرے ذہن میں آیا. ابھی میں نے 3-4 دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کا نام ہے جاذبہ و دافع علی، حضرت شہید مرتضیٰ مطہری کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کے اندر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ کو پتہ ہے بہت سارے منافقین تھے، کہتے ہیں نہیں ہم اس جنگ کے اندر لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے. بہرحال رسول اللہ نے بڑی کوششیں کی اور ایک بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور اس لشکر کو لے کے رسول اللہ جو ہے وہ تبوک کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہے، کہ جو کہ تقریباً 200-250 شاید کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بہت لمبا چوڑا سفر ہے، بیچ میں صحرا سے گزرنا تھا. اس سفر کے اندر آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے. اچھا، حضرت ابو ذر جو ہیں ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کمزور سی لاغر سی اونٹنی تھی، چلنے میں بھی مسئلہ کرتی تھی. وہ اپنا سارا سامان لاد کے اپنی اونٹنی پر رکھ کے اور رسول اللہ کے ساتھ کہا بھی میں بھی چلوں گا. چل پڑے، چلتے گئے آگے جا کے اونٹنی نے جو ہے نا جواب دینا شروع کر دیا. آگے جانے سے اس نے انکار کر دیا، بڑے آہستہ آہستہ آخرکار وہ ان کے اور رسول اللہ کے درمیان میں کئی میل کا فاصلہ ہو گیا، اور اونٹنی جو ہے وہیں پر بیٹھ گئی اور اس نے جو ہے وہ چلنے سے انکار کر دیا. اب یہ بیچارے پریشان، انہوں نے سارا سامان اپنا اٹھایا اپنے کندھے پہ اور دوڑنا شروع کر دیا.
اب صحرا ہے، گرمی ہے، سواری نہیں ہے اور پیدل چل رہے ہیں، چلتے 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 کافی ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ان کو ایک جگہ نظر آتی ہے، وہاں پہ لگتا ہے کہ شاید پانی ہے، قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ پانی تھا، اٹھا کے چکھا، اچھا میٹھا ٹھنڈا پانی۔ اب میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہیں پہ لوٹ جاتے، وہیں پہ گر جاتے۔ اب ان کے ہاتھ میں جیسے ہی وہ پانی آیا، انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ سے پہلے پی لوں؟ انہوں نے وہیں پر اپنی مشق بھری، مشق بھرنے کے بعد جو ہے وہ چلنا شروع کیا، اور دوڑتے بھاگتے ہوئے آخر کار جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس جب پہنچے، ہانپ رہے تھے تو ان کے قدموں پہ جا کے گر پڑے۔ تو رسول اللہ نے کہا بھائی اس کو لا کے کوئی پانی پلاؤ، تو ابو ذر نے اپنی نحیف آواز میں کہا پانی میرے پاس ہے۔ کہا پانی تمہارے پاس ہے، تم نے پانی پیا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے ضمیر نے یہ چیز گوارا نہیں کی کہ میں اپنے رسول سے پہلے جو ہے وہ پانی پی لوں۔ نہیں، یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو کہ سچ مچ میں عشق محمدی کے اندر جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور پانی پلانے کی اس قدر ہمارے اس میں تاکید کی گئی ہے جس کی کہ انتہا نہیں ہے۔ خاص طور پہ میں نے چند حدیثیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے نکالی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک کہ ائمہ کا ذکر نہ آئے نا تب تک اس کا کوئی شاید فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، کوئی بھی مرض ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی چاہے وہ سوشل پرابلم ہو، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے اقتصادی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی ذہنی مسئلہ ہو، چاہے وہ میڈیکل مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ دنیا کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے دو حل ہوتے ہیں، دو طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ حل کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم حل اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم حل۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس کو ڈائریا ہو گیا، آپ اس کو ORS دے دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 مہینے بعد پھر اس کو ڈائریا ہو گیا، پھر ڈائریا ہو گیا، پھر آپ اس کو ORS دے دیں، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر 2 مہینے بعد ڈائریا ہو گیا، پھر اس کو ORS دے دیں، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک میجک بلٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی گولی استعمال کر رہے ہیں، ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو فوری طور پر ٹھیک کر دیتی ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہماری گلی کے اندر جو صاف پانی ہے اس کے ساتھ گٹر کی لائن مل گئی ہے، اور میرے گھر میں جو پانی آ رہا ہے اس کے اندر گٹر کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے میرے بچے کو بار بار ڈائریا ہو رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جا کے KDA MDA جو بھی اتھارٹی یہاں پہ لگتی ہے اس سے جا کے شکایت لگائیں گے، کھدائی کروائیں گے، وہاں پر اس لائن کو دکھوائیں گے، پانی کی لائن کو گٹر کی لائن سے الگ کروائیں گے، اب آپ کا بچہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک شارٹ ٹرم حل ہے جو فوری طور پر جو ہے فائدہ دے گا، ایک ہے لانگ ٹرم حل۔ لانگ ٹرم حل کیا ہے؟ لانگ ٹرم حل یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی جڑ کو پکڑیں اور اس کو ٹھیک کریں۔ میرے کچھ ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انوائرمنٹ کے بارے میں، جیوگرافی کے بارے میں، جیولوجی کے بارے میں جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ ان کے سامنے جو ہے وہ دستبستہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کا وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ باقی بھی علماء کرام آپ کے سامنے جو آ کے اس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہوں گے۔ گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کا جو درجہ حرارت ہے، جو بیس لائن درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے پانی کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ کا، اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھ رہے۔ ہماری جو اوزون ہے جو کہ ہم تک سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کو آنے سے اور جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے ان شعاؤں کو آنے سے روکتی ہے، وہ اوزون کی تہہ کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم لوگ ختم کرے دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ دیکھیں سورج کے سامنے زمین جو ہے نا وہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ آج اس وقت پاکستان میں اگر رات ہے تو امریکہ میں 100 دن نکلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو اس سے امریکہ متاثر نہیں ہوگا، نہیں، امریکہ بھی متاثر ہوگا، پاکستان بھی متاثر ہوگا، یورپ بھی متاثر ہوگا، افریقہ بھی متاثر ہوگا، پوری دنیا جو ہے اس سے متاثر ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ لوگ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پانی ڈالتے ہیں، جھلتے ہیں، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں، وہی کام کیا نا جو کہ ہم نے ایک ڈائریا کے بچے کو ORS پلا کے کیا، ٹھیک ہے؟ یہی کام ہم نے اس مریض کے ساتھ کیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے ہمارے ساتھ، اس مسئلے کی جڑ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ حل اگر آپ کو تلاش کرنا ہے نا تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اور صرف ہمیں اپنے سیرت ائمہ معصومین میں ہی ملے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں۔
پہلے تو میں آپ کو شارٹ ٹرم حل بتاؤں، وہ ہے پانی. پانی وہ شارٹ ٹرم حل ہے جو کہ انسان کی جان بچاتا ہے، اور اس کے بارے میں اس قدر تاکید ہے پانی پلانے کے بارے میں جس کی انتہا نہیں ہے. 2-3 احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امام باقر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں. اللہ گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی پانی پلانے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے. جو شخص، اب ہم جو بات کرتے ہیں نا، انسانی حقوق نہیں ہے صرف، ہمارے اوپر کیا کیا الزامات مسلمانوں پہ لگائے گئے ہیں. ٹیررزم کا الزام ہے، ہیومن جینوسائڈ کا الزام ہے، تلوار سے اسلام پھیلانے کا الزام ہے، بہت سارے الزامات ہیں. لیکن ہمارا مذہب وہ ہے جو انسانوں کا نہیں، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی جانور کو پانی پلا کر اس کے جگر کو ٹھنڈا کرے، اے اللہ، اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یعنی ایک جانور کو پانی پلانے کا اس قدر ثواب ہے، ایک انسان کو پانی پلانے کا ثواب کا تو کوئی حد نہیں. اسی طرح سے امام کا قول ہے کہ جو کسی پیاسے کو ایسی جگہ پانی پلائے گا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اور جو کسی ایسی جگہ پر پانی پلائے گا جہاں پانی میسر نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ملتا، تو گویا اس نے ایک انسان کو زندہ کر دیا ہے، ایک جان کو زندہ کر دیا. اور جو ایک جان کو زندہ کرے گا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا. یعنی ایک انسان کو ایسی جگہ پر پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے جہاں پر کہ کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب سے پہلے جس عمل کے ثواب کا آغاز کیا جائے گا، یعنی کوئی تو عمل ہوگا نا جہاں سے کہا جائے گا بھائی اس عمل سے ہم ثواب کا آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پانی کا صدقہ ہے. یہ وہ صدقہ ہے جو کہ انسان جو ہے وہ پانی پلا کر کرتا ہے. مگر یہ وہ حل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو کہ ایک شارٹ ٹرم حل ہے. لیکن اصل مسئلہ تو گلوبل وارمنگ کا ہے، اصل مسئلہ تو ہمارے اس پورے کے پورے محلے کے اندر گرمی کا ہے. اب یہ گرمی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہوں. میں جب نارتھ ناظم آباد سے چلتا ہوں نا، جیسے کہ 7 بجے یا 7:30 یا 8 بجے کے قریب، اور جب میں ملیر کی طرف آتا ہوں، خاص طور پہ ماڈل کالونی والی سائڈ سے، پیچھے والی سائڈ سے، تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ٹھنڈ ہو گئی ہے. درجہ حرارت ایک دم سے مجھے ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. اسی طرح سے جب میں اپنے نارتھ ناظم آباد سے رات کے کسی وقت کے اندر گلشن معمار جاتا ہوں، جو کہ ہمارے شہر سے تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر اندر جا کر ہے، اندر گھستے ہی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سانس بہتر آنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے، ماحول اچھا ہو گیا ہے، جسم کو اور سانس کو جو ہے نا کچھ بہتری محسوس ہونے لگتی ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی آتی ہے اس کی وجہ؟ بیسک وجہ جو ہے نا اس کی وہ یہ ہے کہ وہاں پر آرٹیفیشلی گرینری پیدا کی گئی ہے. ان علاقوں کے اندر درخت لگائے گئے ہیں، ان علاقوں میں اتنے درخت لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے اس ماحول کے اندر جو زہریلی گیسیں ہیں، آپ کے سامنے اس موضوع کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو آج گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی ہے، آج جو یہ جنگلات کاٹنے کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ہمارا قرآن، ہمارے رسول کریم اور ہمارے ائمہ معصومین نے 1400 سال پہلے بتائی تھیں. بات یہ کہ جب ہم ان سے دور ہوئے اور یہ پورا کا پورا معاشرہ ان سے دور ہوا اور پورا کا پورا مذہب اسلام جب ان سے دور ہو گیا، تو یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہوئے. لیکن ہم لوگ جو کہ محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں، جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرتے ہیں، جو کہ مسلمان ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، کم از کم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جو کہ ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں دی ہیں، کم از کم ان کو ضرور پھیلائیں. اور خاص طور پہ وہ موضوعات جو کہ جیسے آج میرا جو موضوع تھا گرمی کے بارے میں، پانی کے بارے میں، گلوبل وارمنگ کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، یہ وہ معلومات ہیں جو کہ آپ مختلف موضوعات میں رکھ کے، مختلف پوسٹرز کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے آپ لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں. دوسرا ہم کام کر سکتے ہیں، دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں، خاموش تبلیغ کر سکتے ہیں. اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کام کر کے کریں کہ آپ کے گھر کا، یعنی ہر گھر کا ہر شخص جو ہے وہ کم از کم 2 پودے لگائے گا. اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، یہ خاموش تبلیغ ہوگی. کس کی خاموش تبلیغ ہوگی؟ ہمارے ائمہ کے پیغام کی خاموش تبلیغ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اور ہم ہی نے تو پانی سے خوبصورت و خوشنما باغ لگائے. تمہارے تو بس کی یہ بات نہ تھی کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے.
یہ خداوند عالم کا جنگلات ایک تحفہ تھے جن کو کہ ہم نے آج کاٹ دیا. آج ایک صاحب جو ہیں وہ سے بات ہو رہی تھی ایک دوست کے گھر پہ. میں نے کہا کہ دیکھو یہ صفحہ تھا, یہ میرے والد صاحب نے اس کے اوپر پرنٹ آؤٹ نکالا تھا, ایک صفحے کا حصہ خالی تھا. میں نے کہا میں اس صفحے کو بھی یوز کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو صفحہ ہے نا, یہ درختوں کو کاٹ کے بنایا گیا ہے. یہ جو کاغذ ہے نا, یہ درخت کاٹ کے بنایا جاتا ہے. اس کو ضائع نہ کریں. یہ نہ ہو کہ ایک لائن چھوڑ کے لکھ رہے ہیں اور صفحے کے ایک طرف لکھ رہے ہیں اور اس چیز کا خیال اور اس چیز کا خیال نہیں. یہ حرکتیں نہ کریں. ان چیزوں کا ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تم درخت کاٹنے کا باعث بنے. ٹھیک ہے, دھڑا دھڑ ہم جو ہے وہ کاغذ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے اس کو جو ہے وہ بنانے کے لیے اس کاغذ کو ہمارے قیمتی درخت استعمال ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے, یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, مجھے بہت اچھی لگی. اگر قیامت قائم ہو جائے, یعنی کہ ہاں بھائی زلزلہ آ گیا ہے اور جی سورج سوا نیزے پہ آنے والا ہے, تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور وہ کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو اسے اسی حالت میں لگا دینا چاہیے. قیامت سر پر آ چکی ہے, آپ کے ہاتھ میں پودا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی, سب تاو بالا ہو جائے گا. پہاڑ جو ہیں وہ یعنی کہ روئی کے گالوں کی طرح سے جو ہے وہ اڑنے لگیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے اس پودے کی کیا حیثیت رہے گی. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں نہیں, لگا دو. کیونکہ جو کام کا تہیہ کر لیا, خاص طور پہ اچھے کام کا, اس کو کرنا ہے. کہتے ہیں کہ جو مسلمان زراعت کرتا ہے یا درخت لگاتا ہے اور اس سے پرندے یا انسان یا جانور غذا کھاتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی میں نے ایک پودا لگایا, وہ پودا بڑا ہوا, اس کے اوپر پھول نکلے, اس کو جو ہے وہ پھول کو کسی جانور نے کھایا, ٹھیک ہے, وہ میری طرف سے صدقہ ہو گیا. اس کا پھل گرا, اسے کسی بچے نے کھا لیا, وہ میری طرف سے صدقہ ہو گیا. یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو سیدوں پہ آرام ہوتا ہے. وہ صدقے صرف دو ہیں, ایک فطرہ اور ایک زکوٰۃ, واجب زکوٰۃ. بس یہ دو چیزیں سیدوں پہ آرام ہیں. باقی سارے صدقے جو ہیں وہ سید دل بھر کے کھا سکتے ہیں. سید اور بھی بہت کچھ کھا سکتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ ہوتے ہیں تو, لیکن خاص طور پہ جو حرام چیزیں نا بس یہ دو ہیں. لیکن اس کو بھی کسی طرح سے حلال کروا کے گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے درخت لگایا اور اس سے چاہے جانور کھا رہے ہیں چاہے انسان کھا رہے ہیں, تو وہ درخت کا وہ پھل یعنی سمجھ لیں قیامت تک کے لیے اس نے اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ قائم کر دیا. جو شخص کوئی درخت لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس درخت کے پھل کی مقدار کی برابر اجر لکھ دیتا ہے. بے شمار اس طرح کی احادیث تھی. میں نے تو اس میں صرف چند احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ خداوند عالم جو ہے وہ یعنی یہ جو سارے کے سارے ایشوز ہیں, یہ جو سارے کے سارے گرمی کے مسائل ہیں, ان سب کا حل ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمارے ائمہ معصومین نے دیا. ان سب کا حل ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سمجھ کے نہیں دینا, ٹھیک ہے, نہ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ قرآن کی تفسیر کو ائمہ معصومین کے ذریعے سے لینا ہے. اور یہ جب سے جدائی ہوئی ہے نا قرآن اور اہل بیت میں, ٹھیک ہے, اس نے سارے پرابلمس کریٹ کیے ہیں. جس نے قرآن کو سمجھا, ٹھیک ہے, اس نے قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور قرآن کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی تفصیلات نہیں دی ہوئی ہیں. قرآن کے اندر صرف اصول بیان کیے گئے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ صرف اصول کی کتاب ہے, اصول بیان کیے گئے. جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں اشتباہ کا شکار ہو گئے. وہاں کہا گیا تھا کہ کسی کا حکم نہیں ماننا ہے سوائے اللہ کے. انہوں نے کہا کہ حکومت کا حق بھی اب کسی کو نہیں ہے, اب تو علی کی حکومت ہو تب بھی اس کو نہیں ماننا, کیونکہ وہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لا حکم الا اللہ, ٹھیک ہے. انہوں نے غلطی اس لیے کی کیونکہ وہ قرآن کو انہوں نے پکڑ لیا, اہل بیت سے دور ہو گئے. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ دوسرا مسئلہ. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو ہاتھ پہ لینا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, اور اس کی تفسیر اس کی تشریح کو اپنے ائمہ معصومین سے لینا ہے. وہ تشریح اور وہ تفسیر کرنی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ خداوند عالم نے کی طاقت تھی کہ اس نے درخت لگائے, اور دوسری طرف ہمارے ائمہ معصومین کا قول ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ درخت لگائے, ٹھیک ہے, اور اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں. کوئی کسی قسم کا ڈفرینس آپ کو محسوس نہیں ہوگا قرآن اور اہل بیت میں. یہ جب ہم سمجھیں گے تو اب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اب ہم شیعوں کی, ہم جعفر طیار میں رہنے والوں کی, ہم مسجد امامیہ کے اندر نماز پڑھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج ہم جاتے ہیں تو پیاسوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا ہے اور درخت لگانا ہے. اور اگر کہیں پر درخت لگتے ہوئے کاٹتے ہوئے کسی شخص کو دیکھنا ہے تو اسے پوچھنا ہے بھائی کہ یہ درخت تمہیں کیا تکلیف دے رہا ہے,
کیوں کاٹ رہے ہو اس کو؟ تمہارے کوئی دیوار اگر ٹیڑھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، ہاں کاٹ دو، ٹھیک ہے، ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ درخت کاٹنا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو حرام ہو، نہیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ یہ کام کریں نا۔ اگر کہیں پہ آپ دیکھیں گے آئندہ کہ کاغذ ضائع کیا جا رہا ہے، آپ شخص کو روکیں گے، آپ کہیں گے کاغذ کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی، یہ درختوں سے بنتا ہے، درخت کٹتے ہیں، درخت کٹیں گے گلوبل وارمنگ ہوگی، آپ کے ماحول کے اندر زہریلی گیسیں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے آخر میں جو ہے وہ ایک دعا کے ساتھ، بلکہ ایک آدھ حدیث میں آپ کو اور سنانا چاہتا تھا لیکن شاید سوال جواب میں شاید یہ موضوع آ جائے، ایک دعا کے ساتھ جو ہے میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ امیر المومنین صبح کے وقت میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس حالت میں رکھا کہ نہ مردہ ہوں نہ بیمار، نہ میری رگوں پر برس کے جراثیم کا حملہ ہوا ہے، نہ برے اعمال کے نتائج میں گرفتار ہوں، نہ بے اولاد ہوں، نہ دین سے برگشتہ ہوں، نہ اپنے پروردگار کا منکر ہوں، نہ ایمان سے متوحش، اور نہ ہی میرے عقل میں فطور آیا ہے۔ خداوند عالم ہمیں ان تمام خصوصیات جو کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر بیان کیے ہیں، ان سب کے اوپر جو وہ پورا اترنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں زور سے۔ متبادل راستہ یہ ہے کہ یہ مسجد آپ کم از کم چند گھنٹوں کے لیے تو جو ہے عورتوں کے لیے خالی چھوڑ دیں، یہاں پہ وہ آ سکیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہالز بنائے جا سکتے ہیں، اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پر کہ عورتیں جو ہیں وہ کام کر سکیں۔ لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دھوپ گھر کے اندر آتی ہے، ایسا نہیں ہے دھوپ گھر میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور ان کو دھوپ لگ جاتی ہے، اور اتنا برا حال ہماری عورتوں کا نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کی جو ہڈیاں کمزور ہیں وہ کیوں ہیں؟ چلتی نہیں ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے اندر ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے، امتیاز برتا جاتا ہے، پانی نہیں پیتی ہیں، پیٹ بھر کے وہ کھاتی نہیں ہیں، ڈائٹنگ کے اندر لگی رہتی ہیں، دودھ پینا اپنے لیے مضر صحت سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ والے مسائل ہیں جو کہ خواتین کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم سے زیادہ طاقت ہوتی ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے۔ بعض جراثیم ہیں جو کہ گرمی کے موسم میں زیادہ مسئلہ کرتے ہیں، مثلا گرمی کے اندر ایک نزلہ ہے جو کہ زیادہ مسئلہ کر سکتا ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے گردوں کی تکلیف کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پتھری کا مسئلہ جو ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے اور دھوپ میں زیادہ پھرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، خود ہمارے جو جسم میں توانائی کی ضرورت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کھایا پیا جا نہیں رہا ہوتا، اس کی وجہ سے نقاہت کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہے۔ ویسے بھی کہا گیا ہے کہ ایک میں آتے میں اپنے دوست کو ایک حدیث سنا رہا تھا کہ مومن کے لیے سردی کا موسم بہار کا موسم ہے، یہ حدیث ہے معصومی کی۔ معصوم نے کہا ہے کہ مومن کے لیے بہار کا موسم کون سا ہے؟ سردی کا موسم ہے، یعنی سردی کا موسم جو ہے مومن کے لیے بہار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ کھل کے عبادت کر سکتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے جس میں وہ بہت آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ تو خود معصوم اور قول ہے کہ سردی کا موسم جو ہے وہ بہار کا موسم ہے، اور آپ کو خود محسوس ہوتا ہوگا گرمی کے اندر اگر روزے آ جائیں مزہ آ جاتا ہے۔ آپ نے تو خیر ساری اس کے اندر ہی روزے رکھے ہوں گے، لیکن خود گرمی کے روزوں کے بارے میں جو ہے وہ امام کا قول ہے کہ کئی قول ہیں بہار کے اندر سے، اور فروع کافی میں سے میں نے لیے ہیں، میزان الحکمت نام کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ پرنٹ ہے کہ افضل ترین جہاد گرمیوں کے روزے ہیں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جو شخص سخت گرمیوں کے زمانے میں خدا کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے اور اس سے اسے پیاس لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے چہرے کو پہنچتے ہیں اور افطار تک اسے خوشخبری دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری خوشبو اور سانسیں کس قدر پاکیزہ ہیں، میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ گرمی کے روزے کی فضیلت ہے، لیکن گرمی کے روزے ہوتے مشکل ہیں۔ گرمی کے روزوں کے اندر میں آپ لوگوں کو کم سے کم یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر واجب نہیں ہے تو بوڑھے افراد کم از کم نہ رکھیں، ٹھیک ہے، ان کے دل کے اوپر مضر اثر ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر گرمی میں ہی روزے آ رہے ہیں، آئیں گے اب ان شاء اللہ تعالیٰ، ابھی بھی گرمی ہوگی جب روزے آئیں گے، اس کے بعد گرمیوں کے اندر ہی روزے آنا شروع ہوں گے،
تو اس کے اندر خاص طور پہ خیال رکھیں کہ دھوپ میں بلا وجہ میں نہ پھریں. روزے کے بارے میں ایک اور انہوں نے حدیث میں آیا ہے کہ روزہ حکمت کا باعث ہوتا ہے. اب یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہمارا جو الٹیمیٹ ہے نا وہ کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. ہر انسان کی جو بلند ترین منزل ہوتی ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے, اس تک ہمیں روزہ پہنچاتا ہے. کہتے ہیں کہ روزہ حکمت کا باعث ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انسان کے جسم دل کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے, سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے, انسان جو وہ صحیح غلط کے اندر فیصلہ کر سکتا ہے. حکمت معرفت کا موجب ہوتی ہے, حکمت کے ذریعے سے خداوند عالم کی جو ہے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے. معرفت یقین کا سبب بنتی ہے, اور جب یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں صبح و شام کرے, تنگی کی حالت میں یا آسانی کی حالت میں. یعنی جب انسان جو ہے وہ, یہی وجہ تھی نا کہ عشق رسول کریم میں حضرت ابوذر اس قدر ڈوب گئے تھے کہ اب انہیں اپنی پیاس کی پرواہ نہیں تھی, اب انہیں اس گرمی کی پرواہ نہیں تھی, اب انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. اب انہیں صرف ایک چیز کی پرواہ تھی کہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ پانی نہیں پی سکتا کہ میرے رسول کی جو ہے وہ پیاس ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ منازل ہیں, یہ وہ معرفت کی منازل ہیں جو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر جو وہ موجود ہیں, اور جب ہمارے اوپر وقت پڑتا ہے اور برا وقت پڑتا ہے تو ہم یہ بات ثابت کر کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم کس مکتب کے ماننے والے ہیں. گرمی کا جو اسکن پہ اثر ہوتا ہے, ہاں اس کے اندر پہلی تو چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کا جو انسان کے کی جو اسکن ہے اس میں خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں, ان کو میلانوسائٹس کہتے ہیں. وہ پگمنٹ فارمنگ سیلز ہوتے ہیں, ان کے اندر پگمنٹس ہوتے ہیں جو کہ انسان کو رنگ دیتے ہیں. وہ پگمنٹس جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے انگریزوں میں کم ہوتے ہیں, ہم میں زیادہ ہیں. لہٰذا انگریز جو ہے نا وہ دھوپ میں بیٹھ کے ان پگمنٹس کو ایکٹیویٹ کروا رہے ہوتے ہیں, ان سیلز کو ایکٹیویٹ کرا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا رنگ جو ہے نا وہ کالا ہو جائے. تو زیادہ دھوپ میں پھرنے سے, یہاں پر بھی اگر آپ زیادہ دھوپ میں پھریں گے, خاص طور پہ آدھی آستین کے مثلا آپ پہن کے گھوم رہے ہیں تو آستین کے اوپر گورا نظر آ رہا ہوگا, آستین کے نیچے جو وہ برن ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو میلانوسائٹس ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, دوسرا ڈائریکٹ دھوپ پڑنے سے وہ برن ہو رہا ہوتا ہے, جل رہی ہوتی ہے اسکن. دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تیسری چیز جلد کا کینسر ہے. دل کا کینسر جو ہے وہ صرف دھوپ میں پھرنے سے نہیں ہوتا, بلکہ دھوپ میں موجود وہ ریز جو کہ کینسر کراتی ہیں ان کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. اور وہ اس وجہ سے ریز ہم تک آ رہی ہیں کیونکہ اوزون کی جو تہ ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتی تھی ان الٹرا وائلٹ ریز کو زمین پہ آنے سے, وہ جو ہے وہ بعض جگہوں سے ڈیمیج ہو گئی ہے. تو یہ خود اسکن کا کینسر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس سے بچا کیسے جائے؟ مختلف برن سے بچنے کی مختلف کریمز آتی ہیں, وہ لگا کے جو انسان سن برن سے شاید بچ سکتا ہے. باقی یہ کہ ہیٹ پہنے, چھتری کا استعمال کریں. چھتری تو اب ناپیدی ہو چکی ہے میرے خیال میں, چھتری کا استعمال کریں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور سر کو ڈھانپ کے جو ہے میرے خیال میں چلنا چاہیے دور. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. ایک مرتبہ درود بھیج دیں. آپ لوگوں کو تو شاید میں بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آنکھوں میں ڈائریکٹ لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کوشش یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کی توجہ جو ہے میری طرف ہی رہے. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اور جس موضوع کے اوپر آج بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کس طرح سے گرمی کے موسم کے اندر گرمی کی وجہ سے جو ہمارے جسم پہ ہماری صحت پہ مضر اثرات ہو سکتے ہیں ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ کیا کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اس میں جب بھی میری یعنی ڈسکشن ہو رہی تھی ان تمام افراد سے جنہوں نے کہ اس کو آرگنائز کیا ہے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں پر جو لوگ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تمام عمر کے افراد ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے اور میری عمر کے یعنی کہ عمر رسیدہ افراد بھی جو ہے یہاں پر موجود ہوں گے. تو اسی کے لحاظ سے میں نے اس کو جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ سے بات چیت کروں. ایک مرتبہ درود بھیج دیں اور کوشش کریں گے آگے آ جائیں. اس کو جو ہے وہ فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، اس مریض کو کیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، اس کو کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے اس کو، اور فوری طور پر ابتدائی طور پر ہمیں اس کے لیے اس مریض کے لیے یا اس شخص کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں. اہل سنت کی محافل کے اندر بات کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جب کچھ سوچنے کے لیے جو رکنا ہوتا ہے نا تو ہم لوگ آپ کے سامنے تو صلوات پڑھوا دیتے ہیں. اچھا وہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھوائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ پھر مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ بس بولتے چلے جائیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ ایڈوانٹیج دیا ہے کہ اپنی محافل کے اندر جو ہے ہم لوگ اگر کہیں پر رکنا چاہیں یا کچھ سوچنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک درود کا سہارا ہے. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں. یہ جو شروع کے چند منٹ ہے نا اس کے اندر شاید آپ کو یہ میری باتیں جو برداشت کرنی پڑے، لیکن اس کے بعد میں اس موضوع پہ آ جاؤں گا جو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا سننے کے عادی ہیں. تو لہٰذا اس موضوع کو میڈیکل کے حوالے سے سننے کی حد تک جو ہے وہ میرے خیال میں ضروری ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی بھی آپ کی ضرورت ہے. اس شخص کو جو کہ اس تیز دھوپ میں بغیر پانی پیے ہوئے جو کہ دل کا مریض ہے، جو کہ 2 میل چلنے کے بعد گر پڑا ہے اور اس کو چھو کے اگر آپ دیکھیں اور اس کا لیکن خوب انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے بہت سارے ایسے انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں. اپنے آفیسز کو، اپنے گھروں کو وہ ایک اس طرح سے ایسا ہیٹنگ کا نظام بناتے ہیں، اس طرح سے گرم رکھنے کا انتظام کرتے ہیں کہ ان کی گاڑی ہے یا آفس ہے یا گھر ہے ہر جگہ پر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا جو لباس ہے وہ بھی ان کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ان کو سردی سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے. گرمی کے اندر خاص طور پہ جو ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں یا جس علاقوں کے اندر ہم لوگ جو رہتے ہیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ گرمی سے کس طرح سے بچا جائے اور گرمی کے جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ سمجھنی وہ یہ ہے کہ یہ جو دھوپ ہے یہ اگر انسان کے اوپر نہ پڑے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری میڈیکل کی کتابوں کے اندر ایک وائٹامن کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں وائٹامن ڈی. یہ جو وائٹامن ڈی ہے یہ ہمارے جلد کے اندر سورج کی روشنی کی وجہ سے بنتا ہے اور خاص طور پہ ہماری کتابوں میں کچھ تعصبی ذہن رکھنے والے افراد ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلم خواتین جو کہ حجاب میں رہتی ہیں، جو کہ اپنے آپ کو برقعوں میں رکھتی ہیں، ان کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، یعنی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑ رہی ہوتی ہے. خیر ان کے جواب میں تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ ایک گولی کھا لینے سے جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی شاید کمی پوری ہو جائے. لیکن پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ خدا بند عالم نے جو ہمارے لیے 4 موسم بنائے ہیں جس میں کہ اب جو ہے شاید صرف سردی اور گرمی کا ہی موسم رہ گیا ہے اور سردی بھی جو ہے وہ شاید کراچی میں چند دن پڑتی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے شاید گرمی ہی کا موسم رہتا ہے. باقی بہار
وہ تو ہمیں کراچی میں نظر ہی نہیں آتی، اور خزاں جو ہے وہ بھی اب ہمیں کراچی میں بہت ہی کم نظر آتی ہیں، کیونکہ خود ہمارے پاس کوئی جنگل نہیں ہے، کوئی پیڑ نہیں ہے، کوئی اس طرح کے باغات نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ کہیں کہ جی اب خزاں آئی ہے، اب باہر آئیے۔ اب ہمارے پاس صرف 2 موسم رہ گئے ہیں، ایک سردی اور گرمی، ایک گرمی اور اس میں بھی سردی جو ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے ہمارے لیے آتی ہے، باقی سارے دنوں میں جو ہے وہ عام طور پر گرمی یا معتدل موسم رہتا ہے۔ بہت ساری ایسی تکالیف ہیں جو کہ ان افراد کو ہیں جو کہ سرد ماحول میں رہتے ہیں۔ سرد ماحول سے مراد یہ کہ جہاں پر کہ سورج کم نکلتا ہے، جہاں پر کہ دھوپ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر سرد علاقوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ گھٹیا کا مرض جو ہے، جو جوڑوں کا مرض جو کہلاتا ہے مثلاً، اسی طرح سے مختلف اور امراض ہیں جو کہ وہاں پر زیادہ ہوتے ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈپریشن کا مرض ہے، خاص طور پر شاید اس کا تعلق شاید اسی سے ہو، لیکن اپنے جسم کو اوریاں رکھ کر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ شاید کسی گولی اور کسی چیز سے دور نہ ہو سکیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو ہے وہ چاہے کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے مذہب کو، اپنے اقدار کو، اپنی مذہبی اقدار کو خاص طور پر جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود دھوپ جو ہے وہ بہت سارے جراثیم کو مار دیتی ہے، بہت سارے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ یعنی دھوپ کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ بعض چیزیں جو کہ اپنی جگہ پر فکس ہوتی ہیں، جیسے دیواریں ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف ایسی چیزیں جو فکس ہوتی ہیں، ان کو پاک کرنے کا بھی آپ کو یقیناً طریقہ معلوم ہوگا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ پانی ڈال دیں اور اس کے بعد وہ بغیر ہوا کے صرف دھوپ سے اگر خشک ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو دھوپ خود پاک کرنے کا ذریعہ ہے، چیز کو اگر طاہر کرنا چاہتے ہیں، طیب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خود حرارت کے اندر یہ ایک خاص بات موجود ہے کہ وہ جراثیم کو جو ہے وہ مار سکتی ہے۔ مگر اسی تیز حرارت میں اور تیز دھوپ میں اور تیز گرمی کے موسم میں اگر کوئی دل کا مریض جس کی عمر مثال کے طور پہ 75 سال ہے، وہ تیز قدموں سے 2 میل چلے، ٹھیک ہے، جبکہ اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہ کیا ہو اور صبح میں اٹھ کے اس نے پانی بھی نہ پیا ہو، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ شخص جو ہے وہ اگر گر پڑے راستے میں، ٹھیک ہے، اور جو شخص اس کے قریب سے گزر رہا ہے وہ اس کو اگر چھو کے دیکھے تو